السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ پیارے بھائی کیا نام ہے؟ احمد۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ ماشاء اللہ۔ تو ابھی آپ کن مصروفیات میں؟ ابھی تو ویسے کچھ نہیں ہے، چکر وغیرہ لگانے آیا ہوں، 8ویں داخلہ دیا۔ ماشاء اللہ۔ تو ساتھ میں آپ مطلب یہاں پر گھومنے پھرنے آئے ہیں؟ جی جی بالکل۔ تو آپ نے جیسے یہاں پر گھومنے پھرنے کے لیے وقت نکالا، ایسے ہی آپ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی وقت نکالیے۔ تو آپ ہمیں بتانے کی کوشش کریں گے کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ آپ ہمیں بتائیں کہ وضو آپ جب ادا کرتے ہیں تو آپ کس انداز سے کن باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ادا کرتے ہیں؟ پہلے تو وضو کی دعا پڑھنی چاہیے، اس کے بعد صحیح طریقے سے وضو کرنا چاہیے اپنا، وضو سے پہلے بنس صحیح طریقے سے پاک ہو، غسل وغیرہ۔ بہت خوب۔ تو اسی بات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وضو کے 4 فرض ہیں، ٹھیک ہے؟ ان 4 فرائض میں سے پہلا فرض ہے آپ کا چہرہ دھونا، ٹھیک ہے؟ چہرہ اس طریقے سے دھونا کہ پیشانی سے لے کر دونوں کانوں کی لو سمیت ٹھوڑی کے نیچے تک پانی کو اچھے طریقے سے بہانا۔ دوسرا فرض آتا ہے کونیوں سمیت بازو دھونا، کونیوں سمیت بازو دھونا کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ تیسرا فرض آتا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اس مسح کو کیسے کرنا ہے اس کو ڈیٹیل میں آپ کو کورس میں انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر آپ یہاں پر اتنی دیر نہیں رکتے تو آپ انشاءاللہ عز و جل آئندہ کوشش کیجئے کہ اپنے امام صاحب سے پوچھنے کی کوشش کیجئے، اپنے دوستوں سے دین کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور چوتھا فرض آتا ہے ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، ٹھیک ہے؟ اور جب پاؤں دھوتے ہیں تو ان میں بھی دھیان رکھنے چاہیے کہ ایڑی وغیرہ خشک نہ رہ جائے تاکہ ہمارے یہ فرض پورے ہو جائیں۔ اور اگر ہم یہ فرض چھوڑ دیتے ہیں، ان میں سے کسی چیز کا خیال نہیں رکھتے تو ہمارا وضو نامکمل ہوتا ہے، اور اگر وضو نامکمل ہوگی تو ہم اس کے بعد جو عمل کریں گے وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو آپ آئندہ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ اپنے حلقہ احباب سے دین کی تعلیم سیکھیں گے بھی اور سکھانے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی کیا نام ہے؟ علی حسن، آپ کیا کرتے ہیں؟ میٹرو میں کام کرتا بہت خوب سر۔ آپ جاب کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے نکلے ہیں، اور اس سے پہلے آپ نے دین سیکھنے کے لیے کتنا وقت نکالا؟ کوئی نہیں بات نکلا ہے۔ تو اس سے ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ ہم دین کی باتوں پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، ایسے ہی ہے؟ ضرور سیکھیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل۔ تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نماز سے پہلے جب وضو کرتے ہیں تو وضو میں کون سے فرائض ہیں جو اگر پورے نہ ہوں تو وضو ادا نہیں ہوتا؟ ہم تو نماز پڑھتے نہیں ہیں جمعے کے علاوہ۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ نماز ہم پر فرض ہے، ٹھیک ہے؟ نماز فرض عین ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جنازہ جو ہے وہ جنازہ فرض کفایہ ہے، جس کو ہم ادا کرنے کے لیے بھاگتے اتنا ہے کہ اگلے بندے کو چہرہ دکھائی دے جائے، جبکہ نماز جنازہ فرض کفایہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اگر کوئی ایک بندہ بھی جنازہ ادا کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن فرض عین کا مطلب ہے کہ ہر ایک پر نماز فرض ہے، ہر ایک سے علیحدہ سوال کیا جائے گا۔ تو جب آپ نماز جمعہ بھی ادا کرتے ہیں اس سے پہلے بھی وضو کرتے ہیں، تو وضو کیسے ادا کرتے ہیں؟ پہلے تو ہم جو نیچے والا حصہ ہے وہ صاف کرتے ہیں پانی سے، پھر ہاتھ اچھی طرح دھو کے بسم اللہ کر کے پھر ٹھیک ہے سر۔ تو اس میں استنجا کرنے کے حوالے سے بھی ہمیں احتیاطیں کرنی چاہیے، اور وضو کرنے کے حوالے سے بھی ہمیں ان فرائض کا پتہ ہونا چاہیے جن میں سے اگر کوئی چیز رہ جائے تو اس کو کیسے ادا کرنا ہے۔ تو ان چیزوں کو سکھانے کے لیے آپ کی رہائش میں ہی کورس کروایا جا رہا ہے اسی ہاسٹل میں، تو آپ یہ عہد کریں گے کہ ہم یہ خود اس کورس کو سیکھنے کی بھی کوشش کریں گے اور مزید اپنے حلقہ احباب میں پھیلانے کی بھی کوشش کریں گے؟ جی ضرور۔ تو اس کے ساتھ دیکھیں سر کہ جب ہم وضو ادا کرتے ہیں تو وضو میں ہمارے پاس 4 فرض ایسے ہیں جن کو اگر پورا نہ کیا جائے تو وضو ادا نہیں ہوتا۔
آپ وضو ویسے ماشاءاللہ مکمل ادا کرتے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا، ہم دین کی تعلیم دیکھ کر حاصل کرتے ہیں، ہم نے سیکھنے کی آج تک کوشش نہیں کی، اور اس بات کا آپ نے ماشاءاللہ اعتراف بھی کیا، اعتراف جرم بھی اچھی بات ہوتی ہے۔ تو وضو کے 4 فرض ہیں، جن میں سے پہلا فرض ہے چہرہ دھونا۔ چہرے کو کیسے دھونا ہے اس کو بھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل مکمل ڈیٹیل کے ساتھ کورس میں بتایا جائے گا، آپ اس میں بھی کوشش کیجیے گا حصہ لینے کی، آپ اپنا پورا وقت دیں گے انشاءاللہ۔ ضرور دیں۔ تو دوسرا فرض آتا ہے کوہنیوں سمیت بازو دھونا۔ تیسرا فرض آتا ہے چہرہ کے اوپر جو آپ کا سر ہے اس کو مسح کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ مسح کیسے کرنا ہے اس کو بھی ڈیٹیل میں بتایا جائے گا۔ اس کے بعد چوتھا فرض ہے آپ کے پاس ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ ٹخنوں سمیت جب آپ پاؤں دھوتے ہیں تو آپ کی ایڑیاں تک خشک نہ رہیں۔ ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ وضو میں آپ مکمل سنتیں سیکھیں گے جو آپ مکمل وضو کرتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کی سیکھنے کی کوشش آپ انشاءاللہ عز و جل آئندہ کریں گے ضرور کریں۔ ماشاءاللہ خوب۔ اور آپ یہ بھی عہد کریں کہ آپ اپنے حلقہ احباب میں بھی اپنے فیملی ممبرز میں بھی ان باتوں کو پھیلانے کی بھی کوشش کریں اور سیکھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ضرور سیکھیں گے اور فیملی کو بھی سکھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ پیارے بھائی کیا نام ہے؟ محمد اکرام۔ پیارے بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ بی ایس سی کر دوں۔ ماشاءاللہ۔ تو اب ہمیں بتائیں گے وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ وضو کے 4 فرائض۔ ماشاءاللہ۔ اور وہ وضو کے 4 فرائض کون کون سے ہیں؟ ہاتھ دھونا اور کولی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ ٹھیک ہے سر، اس میں سے آپ نے کچھ چیزیں جو بتائی ہیں وہ سنت میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ چیزیں فرائض میں بھی آ جاتی ہیں۔ تو انہی باتوں کو مکمل طور پر سیکھنے کے لیے ہم آپ کے ہاسٹل میں کورس شروع کر رہے ہیں، جس میں آپ کو دین کی تعلیم دی جائے گی، اور آپ یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اس کورس میں اپنا پورا وقت دیں گے اور اس میں دین کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ضرور۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے۔ جی، وضو میں ہمارے پاس 4 فرض ہیں، بھائی نے بتایا 4 فرض ہیں، جس میں سے ہمیں کافی چیزوں کا خیال نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ اس میں پہلا فرض جو ہے وہ ہے منہ دھونا، لیکن چہرہ اس طریقے سے دھونا کہ پیشانی سے لے کر دونوں کانوں کی لو سمیت تھوڑی کے نیچے تک، اس ہڈی کے نیچے تک پانی کو اچھے طریقے سے بہانا، ٹھیک ہے، تاکہ پورا منہ جو ہے وہ چہرہ اچھے طریقے سے دھل جائے۔ پانی کو وہاں پر بھی بہانا ہے، پانی کو لگانا ضروری نہیں ہے بلکہ پانی کو بہانا فرض ہے، اسی طریقے سے فرض پورا ہوگا۔ دوسرا فرض ہمارے پاس آتا ہے کوہنیوں سمیت بازو دھونا۔ کوہنیوں سمیت بازو دھوتے ہوئے ہم یہ خیال نہیں کرتے کہ ہم پیچھے کوہنی کو مکمل نہیں دھوتے، ٹھیک ہے۔ کوہنی کو مکمل دھونے کے لیے ہمیں کوہنی سمیت بازو دھونا ہوتا ہے، جبکہ ہم صرف کوہنیوں تک بازو دھوتے ہیں، اس میں اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے اور مکمل پانی بہانا ہوتا ہے۔ تیسرا فرض آ جاتا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اس کی ڈیٹیل آپ کو انشاءاللہ کورس میں بتائی جائے گی کہ مسح کرتے ہوئے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے